جی بالکل، پاکستان کی تاریخ میں 31 جنوری 2020 ایک ایسا دن تھا جب غریبوں کا احساس کرنے کے لیے احساس کفالت پروگرام وزیر اعظم عمران خان نے لانچ کیا۔ یقیناً اس پروگرام کی سربراہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو کہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی اور ان کا درجہ جو ہے وہ وفاقی وزیر کے برابر ہے، کیبنٹ ممبر ہیں، اور احساس کفالت پروگرام ان کا ایک وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق بنایا گیا ایک ایسا خاکہ ہے جس پر امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ یقیناً 15 ڈسٹرکٹ تک تو یہ پروگرام پہنچ چکا ہے اور 70 لاکھ خواتین کو، 70,000 نہیں 70 لاکھ خواتین کو کفالت پروگرام کے تحت ہر ماہ وظیفہ ملے گا تاکہ وہ راشن اور دیگر ضروریات پوری کر سکے۔ اس وقت ڈاکٹر ثانیہ نشتر میرے ساتھ موجود ہیں۔ 31 جنوری سے لے کے اب تک پہلا انٹرویو ہم نے دکھایا، اب تک کتنا سفر کر چکا ہے یہ پروگرام، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنا وسیع ہو چکا ہے یہ پروگرام، کہاں تک پھیل چکا ہے یہ؟ جی، کفالت پروگرام پاکستان کے 4 صوبوں میں 15 اضلاع میں پوری طرح سے ڈپلائیڈ ہے، اس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے، یہ فنکشنل ہے، اور 55 اور اضلاع میں اس پہ عمل درآمد کا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے، اور یہ 20 مارچ تک 55 اضلاع اور اضلاع میں یہ کام پوری طرح عمل درآمد ہو جائے گا، یعنی کہ 20 مارچ تک 70 اضلاع میں جو کہ آدھا پاکستان ہے اس میں یہ کام پوری طرح سے اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہوگا، جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا تمام ملک کے چار صوبے، چار جو ضلع ہیں وہ ہر صوبے سے ہیں، وہ پہلے ویو میں شامل کیے گئے ہیں، اور پھر جو 55 جو اور اضلاع ہیں وہ زیادہ بلوچستان، سندھ اور کچھ پنجاب کے اضلاع ہیں۔ اچھا میڈم، رجسٹریشن تو ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کیسے رجسٹریشن ہو رہی ہے؟ کوئی مراکز ہیں فکس یا کہ آپ گھر بیٹھے ان کی رجسٹریشن ہو سکے گی؟ خواتین کی جو نشاندہی ہے، سب سے پہلے تو ہم ایک ضلع میں سروے کرتے ہیں، جب ہم 50 سے 70% تک گھر کور کر لیتے ہیں تو پھر ہم انہی اضلاع کی ہر تحصیل میں ایک نادرہ احساس ڈیسک رجسٹریشن سینٹر قائم کرتے ہیں، جو کہ 15 اضلاع کے ہر تحصیل میں قائم ہو چکا ہے جی، اور وہاں پہ پھر خواتین جا کے اپنے کوائف جمع کراتی ہیں، اپنے پورے گھرانے کے کوائف جمع کراتی ہیں، اور ہمیں ہر تحصیل سے جو ہے وہ فیڈ بیک آ رہی ہے، بہت رش ہے، بہت ہی ڈیمانڈ ہے اس پروگرام کی، اور ہم بہت ہی جلد ایک SMS سروس شروع کر رہے ہیں کہ جو خواتین وہاں آنا چاہیں، جو ان کے گھر کے افراد وہاں آنا چاہیں رجسٹر ہونے کے لیے، ان کو ہم اپوائنٹمنٹس دے دیں تاکہ ایک دن پہ رش نہ لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ویب سروس ہے جہاں وہ جا کے اپنی اپلیکیشن کا سٹیٹس بھی دیکھ سکتی ہیں۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا بایو میٹرک سسٹم سے پیمنٹ لے رہی ہیں، ID کارڈ سے لے رہی ہیں، کیش لے رہی ہیں، کیسے پیمنٹ ان کو مل رہی ہے 15 ڈسٹرکٹ میں، اور باقی ڈسٹرکٹ میں کیسے ملے گی؟ یہ جو احساس پروگرام کے تحت جو کفالت ہے، اس کے کچھ بہت ہی منفرد پیرامیٹرز ہیں۔ اس میں ایک تو ڈیسک رجسٹریشن کو تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو پاکستان میں پہلی دفعہ ڈیسک رجسٹریشن کے ذریعے مستحقین کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ دوسرا اس کا منفرد جو ایسپیکٹ ہے وہ ہے جس کی آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پیمنٹ سسٹم کا۔ پیمنٹ سسٹم جو ہے وہ فلی بائیو میٹرک ہے، یعنی کہ 100% انگوٹھے کے نشان سے یہ پیسے نکلتے ہیں تاکہ کوئی کارڈ چوری نہ کر دے، پوسٹ آفس کا پوسٹ مین آپ کا منی آرڈر نہ کھا جائے۔ خاتون ہے اس کو جب کفالت کا لیٹر ملتا ہے وہ لیٹر لے کے اپنا آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ لے کے اور 2 جگہ جا سکتی ہے، یا تو وہ ریٹیل ایجنٹس کے پاس جا سکتی ہے جو دکاندار ہوتے ہیں جہاں سے پیسے ملتے ہیں، اور یا وہ بینک جا سکتی ہے اور بینک میں ATM سے اپنے بایو میٹرک ATM سے پیسے نکال سکتی ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں حکومت کے وظیفے، مستحقین کے وظیفے جو ہیں وہ بینکوں کی ATMs کے تھرو دیے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی رسائی جو ہے ان کو بینکوں میں یقینی بنایا جا رہا ہے، اور یہی پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ جو نچلا طبقہ ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، ان کو اوپر اٹھایا جائے۔ تو یہ بھی اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ جی ایک جو خاتون ہے جو کبھی بینک کی دہلیز پہ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، وہ بینک کے اندر جاتی ہے، اس کو ریسیو کیا جاتا ہے، اس کو پذیرائی ملتی ہے، وہ ایک ویلیوڈ کسٹمر ہے۔
حکومت کی ویلیوڈ کسٹمر، اور وہاں جا کے وہ پیسے نکالتی ہے. تو یہ اس ویژن کی تکمیل کا ایک ایسپیکٹ ہے. اچھا میڈم، جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا تھا ایسے ہی کہا گیا تھا کہ غربا کی امداد دے رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ آئیں تو آپ نے آ کے دیکھا ایک بھرپور اس میں اسکینڈل سامنے آیا، بڑے بڑے آفیسرز جو تھے ان کے نام پہ یہ ایشو ہوئے. اب خواتین کو کیسے منتخب کیا جاتا ہے اس کے لیے، رجسٹریشن کے لیے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہی اس کی مستحق ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو ہم نے 2-3 لیول پہ یہ چیکس اینڈ بیلنسز لگائے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا سروے جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے. ایسا نہیں اب ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے سروے کے فارم بھریں گے، یا کسی وڈیرے کے ڈیرے پہ بیٹھ کے فارم بھریں گے، یا کسی نمبردار کے پاس بیٹھ کے بھریں گے. آپ کو گھروں تک جانا ہوگا، کیونکہ ہر گھر کا ایک جیو ٹیگ کوآرڈینیٹ اٹھتا ہے جو ہماری جو ڈیجیٹل سروے کی جو لیب ہے اس میں ہر گھر ٹیگڈ ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب جو گھر مس ہو جاتے ہیں اور جو گھرانے آ کے ہمارے ڈیسک رجسٹریشن سینٹرز پہ قوائف جمع کرتے ہیں ان کی بھی بعد میں جانچ پڑتال ہوگی. تیسری چیز یہ کہ جو بھی جن لوگوں کی بھی نشاندہی اس سسٹم سے ہوتی ہے، اگر انہوں نے غلط بیانی کی ہے تو پھر وہ ڈیٹا انالیٹکس کے پروسیس سے گزرتے ہیں. کہ کیا آپ کو تو معلوم ہے کہ پاکستان کی سسٹم میں آئی ڈی کارڈز کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، گھر ہے، موبائل فون کیسا ہے، اس کا بل کتنا ہے، آپ ٹریول کرتے ہیں، پاسپورٹ ہے، ملازمت کا سٹیٹس کیا ہے. تو وہ تمام جو اس قوائف کے پیراہوں پہ ہم ان کو اسکرین کرتے ہیں تو وہ پھر ایک اور سیف کارڈ آ جاتا ہے. اور اب ہر دفعہ جب پیمنٹ نکلتی ہے تو ہم انہی قوائف کے پیراہوں میں لوگوں کو چیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی پروگرام کے بڑے منفرد فیچرز ہیں. ڈیسک رجسٹریشن اور بائیو میٹرک پیمنٹ کے علاوہ ہر عورت کا بینک اکاؤنٹ کھلے گا، اس کی موبائل فون تک رسائی کو یقینی بنایا جائے گا. جو آئی ڈی کارڈز پہ QR کوڈز ہیں اس کے ذریعے ہم اپنی سماجی تحفظ کا دائرہ کار بڑا کر سکتے ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز پہ ان کو انشاءاللہ 25% ڈسکاؤنٹ دیں گے. وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو قائد اعظم والا کارڈ ہے کفالت کا، اس کے پیچھے QR کوڈ ہے کہ ہم جو ایک پورا ڈیٹا ہے اس سے آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. تو اگر کسی دکان پہ QR کوڈ ریڈر ہے جو یوٹیلیٹی سٹور اب لگا رہا ہے، تو جب ہماری مستحق خواتین جائیں گی تو وہ ان کو 25% ڈسکاؤنٹ دے دیں گی. انہیں بتانا نہیں پڑے گا، کارڈ لے کے جائیں گی تو ان کو مل جائے گا. اور مگر ان کی بائیو میٹرک تصدیق دوبارہ ہوگی، کیونکہ ایسا نہیں کہ کسی کا خاتون کا کارڈ آپ لے جائیں اور اس پہ 25% ڈسکاؤنٹ لے لیں. تو بائیو میٹرک تصدیق پھر بھی ہوگی، مگر وہ ڈیٹا کے ذریعے ان کی ایڈیشنل آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب ہم نے وظائف کو ماہانہ دینا شروع کیا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 4 مہینے بعد جب مرضی آپ دے دیں. ان کو بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کب پیسے آنے. اب ہر مہینے کے فرسٹ ویک میں ان کو 2000 روپے وہ ودرا کر سکتی ہیں، چاہے وہ گھر کا راشن لیں، کیونکہ وہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بچوں کی فیس کے لیے کر لیں. اور اگر وہ جمع کرنا چاہیں تو ان کے لیے بینک اکاؤنٹس بھی موجود ہیں، کیونکہ پہلے بینک اکاؤنٹس دیے ہوتے تھے. جی، کیونکہ وہ بینک اکاؤنٹس میں جمع کر سکتی ہیں. وہ پراپر ایک بینکس کی کلائنٹس ہیں، وہ قرضے بینکوں کی جو تمام سہولیات ہیں اس سے مستفید ہو سکتی ہیں. قرضے لے سکتی ہیں، انشورنس پروڈکٹس لے سکتی ہیں، بچت کر سکتی ہیں. تو یہ بہت سے نئے فیچرز جو ہیں، یہ بہت منفرد فیچرز جو ہیں یہ کفالت پروگرام میں ہیں. اچھا میڈم، اس کے لیے چونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے حکومت پاکستان کو فنڈز کی تو قلت ہے، کتنے فنڈ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں اس کے لیے؟ کتنے بلین روپیز رکھے گئے ہیں؟ اور کیا ایڈوانس ان کا ارینجمنٹس ہے یا ساتھ ساتھ ارینج ہوتے ہیں؟ جی، ہمیں فائنانس پیسے جب ہم ان سے مانگتے ہیں تو تب ہمیں وہ ریلیز کرتے ہیں. ہمیں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہماری یوٹیلائزیشن کیا ہے، اگلی جو ہماری فور کاسٹ ہے وہ کیا ہے، اور اس کے حساب سے وہ حکومت پاکستان ہمیں فنڈز ریلیز کرتی ہے. یہ فی الحال ہماری ایسٹیمیشن ہے کہ ہم 70 لاکھ خواتین کو دیں گے، 2000 روپے ماہانہ کے حساب سے دیں گے. تو یہ 168 بلین کا یہ پروگرام بنتا ہے سالانہ. اچھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احساس پروگرام طرح صرف کفالت پروگرام ہی ہوگا یا کچھ اور بھی کوئی نیا ڈیزائن دیا جا رہا ہے پروگرامز کو؟ جی نہیں، جو احساس پروگرام کے نیچے کفالت ایک پروگرام ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہمارے جو جولائی میں ہم نے بلاسود احساس بلاسود قرضے کا پروگرام لانچ کیا تھا. ہر ماہ 80,000 بلاسود قرضے دیے جاتے ہیں
پورے پاکستان میں، اور اس کی تفصیل ہمارے ہر ماہ 80,000 ہر ماہ 80,000 اس کی تفصیل ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے. 21 فیبرری کو وزیر اعظم صاحب لانچ کر رہے ہیں اثاثہ جات پروگرام، یعنی کہ یہ جو مال مویشی، دکان کا سامان، ایگریکلچر ٹول، چنگچی، جو لوگوں کو جو اثاثہ جات دیتے ہیں تاکہ وہ غربت کی لکیر سے اوپر جا سکیں، یہ ایک احساس کا ایک اور پروگرام ہے. اس کے علاوہ احساس اسکالرشپ پروگرام ہے، انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام ہے، جو پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں میرٹ کے ساتھ ضرورت کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے. اچھا میڈم، ایک آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں، بڑا ٹائم لیا آپ کا. ویسے اور بھی بہت سے پروگرام ہیں، تفصیل میں آپ کو پھر جی بالکل. ایک آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک آخری بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. پرائم منسٹر آف پاکستان غریبوں کا کیا سوچ رہے ہیں، کیا احساس ہے انہیں، ذرا بتائیں گے؟ چونکہ آپ کی تو پہ در پہ میٹنگز ہوتی ہیں، بریف کرتے ہیں، اور فوری طور پہ انہوں نے تمام پروگرام کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تنقید بھی ہوتی ہے تو وہ آپ کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کتنا احساس ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کو غریبوں سے، نچلے طبقے سے، پسے ہوئے لوگوں سے، پسماندہ لوگوں سے بہت ہی زیادہ، بہت ہی خلوص نیت کے ساتھ وہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں. اور میرے خیال سے انہوں نے جس طرح سے اس چیز کو پرائیورٹی بنائی ہوئی ہے اس کی تو نظیر نہیں ملتی. کیونکہ میں تو پروگرام سٹرکچر کر کے ان پہ عمل درآمد کر سکتی ہوں، مگر اگر مجھے پولیٹیکل سپورٹ نہ ہو تو یہ اتنا ایکسٹینسو پروگرام چلانا یہ بالکل امپاسبل ہوگا. یقیناً ڈاکٹر ثانیہ نشتر کسی تعارف کی محتاج نہیں، عالمی اداروں میں ایک مقام رکھتی ہیں، ایک نام رکھتی ہیں، پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر بھی ہیں، اور ان کی اگر CV دیکھیں تو